خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ ہمارا آج کا پروگرام بیبی ٹرمپ کے بارے میں ہے۔ ایک تو ہو گئے بڑے میاں، تو چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ، جے ڈی وینس۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ ان کی رائے کیوں امپورٹنٹ ہے اور لانگ ٹرم کیوں معنی رکھتی ہے دنیا کے لیے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جو آرگیومنٹ ہوئی جے ڈی وینس کی زیلنسکی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، وہ ان کا ایک رول ہائی لائٹ کرتا ہے کہ وہ ٹرمپزم کو بہت زیادہ فروغ دے رہے ہیں۔ وینس کیم آؤٹ، جس کو کہتے ہیں نا سوئنگنگ۔ انہوں نے جو اس سے پہلے اپنی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں سپیچ دی مڈ فیبروری میں، اس میں بھی بجائے اس کے کہ وہ یوکرین میں ہونے والی جنگ کے اوپر بات کرتے، جو یو ایس وی پی ہیں انہوں نے بڑا بریفلی ایک جملہ بولا کہ دا بلڈیسٹ وار آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار۔ اپنی یہ پہلی جو ان کی گفتگو تھی ایک انٹرنیشنل فورم پر، اس کو یوز کیا امریکہ کی امیگریشن اور پالیسی اور فری سپیچ کے حق کے اوپر، اور انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جو یورپین اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اینٹی ڈیموکریٹس ہیں، وہ ان کو انہوں نے ایکیوز کیا کہ وہ جو ہیں وہ لوگوں کی جو خواہشات ہیں ان کو لے کے نہیں چل رہے، اور انہوں نے سوال کیا کہ وہ کون سی شیئرڈ ویلیوز ہیں جس کو امریکہ کے اوپر ٹھوسنا چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وی پی وینس اس وقت ایک ایسے انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ایک کنزرویٹو موومنٹ کا حصہ ہے، اور ٹرمپزم کی سوچ، ٹرمپزم پالیسی کو وہ پروموٹ کرتا ہے، اور امریکہ فرسٹ کا جو مینترا ہے اس کو اپلائی کرتا ہے نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ امریکہ کے باہر۔ ان کی میونخ سپیچ اور زیلنسکی کے ساتھ لڑائی دونوں ہی ان کی آئیڈیولوجیکل جرنی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ٹرمپ کے حامی نہیں رہے۔ انہوں نے 2016 میں ٹرمپ کو ریپریہنسبل قرار دیا۔ ان کے لفظ تھے کہ ٹرمپ ایک ایڈیٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی بہت زیادہ الزام جو رورل لوگ ہیں ان کے حالات کو دیا۔ وہ کچھ لوگوں کی جو اقتدار کی پوزیشن میں تھے ان کی غلط چوائسز کو دیا۔ انہوں نے ریگولرلی بائیڈن کو بھی ایکیوز کرتے تھے، ان کی ایڈمنسٹریشن کو، کہ وہ یوکرین میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، وہ امیگریشن پالیسی کو لے کے اتنی دلچسپی نہیں رکھتی۔ انہوں نے یہ بات کری ہے کہ یوکرین سے بڑے اور مسائل ہیں۔ جو امریکہ کا اگلے 20-30 سال تک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہوگا چائنا سے رائیولری امریکہ کی۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ان کی رائے؟ کیونکہ بڑے میاں کا تو شاید آخری دفعہ ہی پریزیڈنٹ بن رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ پریزیڈنٹ شپ کے لیے چھوٹے میاں آ جائیں۔ اگر لوگوں کا امریکہ میں اسی قسم کا باولا پن برقرار رہا کہ بام مڑوڑ کے، بدتمیزی کر کے، غلط فیصلے لے کر، ڈپلومیسی کی جگہ جھگڑے کو دے کر آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے الائز کو توڑ رہے ہیں، اور جس تیزی سے توڑ رہے ہیں وہ تو امریکہ کو آئسولیٹ کرنے والی بات ہے۔ وہ امریکہ فرسٹ تو نہیں، وہ امریکہ لاسٹ کی طرف بڑے تیزی سے ضرور جا رہے ہیں، اور بہت جلد یہ تمام مخالف اپنے الائنسز
بنانے پر مجبور ہوں گے۔ یہ اس لیے ان کی رائے امپورٹنٹ ہے، ان کی پوزیشن کو ہم اوور لک نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹرمپ کو ایک میجورٹی سے کیا گیا الیکٹ، اور اگر ان کی سوچ، ان کی سپورٹ کا بینک برقرار رہتا ہے تو ہو سکتا ہے بیبی ٹرمپ اگلے دفعہ بڑے میاں بن جائیں، جو ملک کے لیے اور امریکہ خود کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ اس دنیا پر رحم فرمائے۔ جتنے چیلنجز ہیں ہمیں ایک دوسرے کو انکلوڈ کر کے لینے کی، ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی ٹرمپ اور ان کے وائس پریزیڈنٹ مستقل ایکسکلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہیں، یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اگلے ہفتے خواتین و حضرات پھر ملیں گے انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔